أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، حیات جناب ابوالفضل عباس پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور بحمد اللہ احسان پروردگار، عنایت مولا امام زمان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دعاؤں کے سہارے اور جناب عباس کے کرم اور معجزات کی بنیاد پر یہ ہمارا مرحلہ 100 منزل تک پہنچ رہا ہے۔ ہمارا یہ 100واں ویڈیو ہے، اور جو کمالات جناب عباس، معجزات جناب عباس، لطف جناب ابوالفضل عباس اور ہر طریقے کی عنایت، پوری کائنات کے سقا، ہر اعتبار سے سب کی سقائیت، سب کی پیاس بجھانا، چاہے وہ دین ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے شریعت ہو، چاہے احکام ہو، مقصد حسین، عنایت حسین، باب الحسین، جو بھی آج دنیا میں سرخرو اور نیک ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ جب کسی بندے کو ہم خیر دینا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اسے زیارت حسین اور محبت حسین کی دولت دے دیتے ہیں، اور جس کو ہم سو خیر نہیں دینا چاہتے ہیں، اسے بغض حسین اور زیارت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ اس حسین کے دروازے کا نام عباس ہے، اور جن کی مہربانیاں، جن کی عطا، جن کی سعادت اور سعی اور کوشش کی بنیاد پر ہمیں بھی تھوڑا سا موقع ملا جناب ابوالفضل عباس کے کچھ صفات، کچھ کمالات، کچھ خوبیاں، کچھ دروس، کچھ پیغامات کو عام کیا جائے، نشر کیا جائے۔ یہ بھی ہماری محنت نہیں ہے، یہ جناب عباس کا کرم ہے کہ ہم یہ کر پائے، اور الحمدللہ 100 منزل تک پہنچے ہیں، اور دعا کریں کہ اس سے انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں، اس لیے کہ جناب عباس کا فیض، کرم اور سقائیت جاری ہے قیامت تک، بلکہ محشر میں بھی جاری ہے۔ جناب سیدہ جناب عباس کے بازو پکڑ کے کہیں گی پروردگار انہیں بخش دے۔ شفاعت کا اختیار جسے جناب سیدہ کو اللہ نے دیا ہے، وہ سیدہ شفاعت کے لیے جناب عباس کے بازو لائیں۔ تو یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے، آپ کا انہماک چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ یقیناً میں نے 3 مراحل بیان کیے تھے کہ سقائیت، پانی پلانا، سیراب کرنا، حاجتیں پوری کرنا، مرادیں پوری کرنا۔ خود جناب ابوالفضل عباس نے کہا بابا اگر اسے معاف نہیں کریں گے تو مجھے باب الحوائج کیوں کہا جاتا، میرے دروازے پہ باب الحوائج کیوں لکھا ہے؟ یا تو وہ ہمارے نام کے ٹائٹل ہٹا دیجئے یا اسے عنایت کر دیجئے۔ کیا مانگنے کا طریقہ ہے اپنے باپ سے! تو مولا کائنات نے جنگ بدر میں ایسے حالات میں، ایسے مشکلات دور میں پھر بھی سیراب کیا،
ان کا بیٹا کس طریقے سے مشکلات میں بھی ساری کائنات کو، یہاں تک کہ پانی کو بھی سیراب کر دیا، زندگی کو بھی سیراب کر دیا، آج مقصد اسلام کو بھی سیراب کر رہے ہیں، اور حسینی قافلے کو بھی سیراب کر رہے ہیں، اور حسین کے چاہنے والے کو بھی سیراب کر رہے ہیں۔ در حسین پہ آنے والے یا دور سے باب المراد کا واسطہ دینے والے کے لیے جناب ابو الفضل عباس کا لطف و کرم جاری و ساری ہے۔ دوسرا مرحلہ جو پانی پلانے کا ہے، مسلمانوں کے تیسرے حکمران، تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان قلعہ بند ہو چکے ہیں۔ انتقامی طاقتوں نے چاروں طرف سے قصر کو محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ آمد و رفت، آنے جانے کا سلسلہ بالکل بند کر دیا گیا۔ شام سے آنے والے امدادی فوجیں بھی مدینے سے دور خیمہ زن ہیں، شام کی مدد بھی نہیں آ پا رہی ہے، اور کسی خاص موقع کا انتظار کر رہی ہے مدینے سے باہر بیٹھ کر۔ کوئی نہیں جو خلیفہ وقت کی مدد کو پہنچے اور انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دلائے۔ قوم اور حکمران قصر کی چھت سے فریاد کر رہا ہے کہ کوئی ہے ان کی مدد کر سکے، اور قوم تماشائی بنی کھڑی ہے، کوئی تیسرے خلیفہ کو پانی پلانے کا، زندگی دینے، مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ابو طالب کا لال ہی تھا کہ جس نے بنی امیہ کے بادشاہ اور ابو سفیان کے خیر خواہ کی زندگی کی آخری تدبیر کی اور مختلف ذرائع سے قلعہ تک پانی پہنچا دیا۔ کون پلانے والا تھا؟ کون سکا تھا؟ ابو طالب کا لال ہی تو تھا۔ ساری پابندیاں، ساری پریشانیاں، بنی امیہ، ان کے بادشاہ ابو سفیان، ان کے سارے ظلم کے خلاف بھی تدبیر اور راستہ نکالا اور ان تک پانی پہنچایا۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر قتل خلیفہ کا الزام لگا، قتل عثمان کا الزام لگا، جمل صفین کے میدان سجائے گئے، سنوارے گئے، جنگ ہوئی۔ بہت آسان ہے، میدان آراستہ کر دینا بہت آسان ہے، لیکن ایسے نازک وقت میں ایک تشنا لب، ایک پیاس سے جنگ کر رہے، لوگوں کو حیران کر رہے، لیکن ایسے وقت میں ایک پیاسا، ایک تشنا لب کی جان بچانا بہت مشکل کام ہے۔ یہ صرف ساقی کوثر کا یہ واقعہ دلیل ہے کہ جس طرح علی نے دنیا میں اہل دنیا کو سیراب کیا ہے، اسی طرح آخرت میں کوثر کے کنارے صاحب ایمان کو سیراب کریں گے جناب امیر المومنین، یعنی وہ ساقی جو ہر طریقے سے علی سقا اور ساقی نظر آتے ہیں، اور انہیں کہا جانا چاہیے کہ جان بچائے۔ صرف ساقی کوثر کا فیض ہے کہ انہوں نے ان کی پیاس بجھائی، ان کی مدد کی، اور انہوں نے سقائیت کی اہمیت کا اعلان کر دیا کہ سقائیت کسے کہتے ہیں، پانی پلانا کسے کہتے ہیں۔ حکومت کو سیراب کرنے کا انتظام کیا، مسلمانوں کو ایک عظیم سبق دے دیا کہ انتقام اور بدلے کی بھاونائیں، اقدامات اپنے مقام پر الگ ہیں، کسی پیاسے سے یا کسی پیاسے پر پانی بند نہیں کیا جا سکتا۔ دشمنی ایک الگ ہے، بدلہ الگ ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جس تاریخ نے ان واقعات کو لکھا ہے، نوٹ کیا ہے، اسی تاریخ نے یہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں پر پانی بند کرنے کے حکم میں یہ حوالہ دیا تھا کہ انہیں اسی طرح پیاسا رکھوں جس طرح خلیفہ عثمان کو پیاسا رکھا گیا تھا۔ بنی عقل اور دانش بے آیت گریست، کاش اولاد رسول کی طرح
ابو سفیان کی اولاد کو پیاسا رکھا جاتا جس کا لشکر مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ایک قدم آگے نہ بڑھا، یہاں تک کہ خلیفہ کا قتل واقع ہو گیا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تیسرے خلیفہ کے بارے میں امیر شام کا کردار 3 حال سے خالی نہیں تھا۔ اگر وہ انہیں ظالم سمجھتا تھا شام کا حاکم، تو ان کا فرض تھا کہ انہیں ظلم سے روکتا اور مخالفین کی مدد کرتا، اور اگر مظلوم سمجھتا تھا تو ان کی مدد کرنا ضروری تھا۔ اگر محل شک میں تھا کہ مظلوم یا ظالم، تو توقف کرنا پڑا، تھوڑا سا رکنا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے۔ یہ اپنی غفلت اور تغافل، غافل کہ ذمہ دار مجھے قرار دے کر میرے خلاف مسلمانوں کو ورغلانے کا کیا جواز ہے، کیا طریقہ ہے؟ اگر ظالم ہے تو ان کو روک دو، اگر مظلوم ہے تو ان کی حمایت کرو۔ اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظالم مظلوم، تو رک جاؤ، انتظار کرو۔ یہ میرے شام کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوال کا جواب دنیا دے اور سوچے کہ کس کو اچھا کہیں گے، کس کو برا کہیں گے، کون حق پہ تھا اور کون ناحق تھا۔ ارباب تاریخ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان وہی بزرگ تھے جو مولا کائنات کے مقابل میں خلافت کے دعوے دار بن گئے تھے، اور موقع تو یہ تھا کہ آپ اس وقت کو غنیمت سمجھتے امیر المومنین، اور انہیں پیاسے ہی مر جانے دیتے۔ انتقام اور بدلے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اور پانی کا انتظام کر کے واضح کر دیا کہ ہم اہل بیت ایسی انتقامی اور بدلے کی کارروائیاں نہیں کرتے، اللہ اکبر، جن سے ہمارے دامن عظمت کردار پر کوئی دھبا آ جائے۔ عثمان تو پھر عثمان ہے، انہوں نے تو صرف خلافت میں حضرت علی بن ابی طالب کا مقابلہ کیا، منصب حکومت کو حضرت علی سے سلب کر لے کے گئے، چھین لیا۔ آپ کا کرم تو اس قدر عام تھا امیر المؤمنین کا کہ جب حالت سجدہ میں سر اقدس پہ ضربت لگانے والے ابن ملجم کو قیدی بنا کے لایا گیا، اور جراح کی تجویز پر آپ کے لیے جام شربت مہیا کیا گیا، تو آپ نے ابن ملجم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، پیاسا یہ بھی ہے، اور تم لوگوں نے جس طرح مجھے سیراب کیا ہے، پیاس بجھائی ہے، اسے بھی سیراب کرنے کا انتظام کر دو۔ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی وصیت پر عمل ہوا، اور تاریخ میں یہ کردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، ثبت ہو گیا، مضبوط ہو گیا کہ علی بن ابی طالب اس کریم النفس انسان کا نام ہے۔ علی کریم ہے، کا بیٹا جناب عباس بھی کریم النفس انسان کا نام ہے، جو اپنے قاتل سے بھی انتقام نہیں لینا چاہتے، بدلہ نہیں لینا چاہتے، اور اس کی حالت زار پر بھی رحم کھایا، ابن ملجم کے حالت پر رحم کھایا، اور اس کے لیے جام شیریں کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! دنیا میں کوئی ایسا حکمران اور رہنما جو اپنے قاتل کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرے، شبہات پر قتل کرا دینا سب کو آتا ہے، اور قاتل کو جام شربت پلانا صرف علی کا کردار ہے۔ یہ عبد مناف کا ترکہ ہے، بدلہ ہے، ورثہ ہے، جو نسل بعد نسل علی ابن ابی طالب تک پہنچا ہے۔ سقائیت، پانی پلانا، سیراب کر دینا، حاجتیں پوری کر دینا، مددگار بن جانا، ناصر بن جانا، یہ مرادیں پوری کر دینا، یہی تو سارا ورثہ جو ہے ابو الفضل عباس میں آیا۔
یہ الہی منصب کا فرض جس کا ہار علی کے دوش اقدس پہ رکھا گیا، وہ علی ابن ابی طالب نے اپنے بعد ابو الفضل عباس کو دیا۔ اللہ اکبر! سقائیت، اہم ترین معراج سقائیت، پانی پلانے کی معراج، جناب قصی سے چلنے والا سلسلہ سقائیت امیر المؤمنین تک پہنچتے پہنچتے معراج کمال تک پہنچ گیا۔ اور آپ کی سقائیت، آپ کی پیاس بجھانا، جگر لب تشنا لب جو ہے وہ سیراب کرنا، آپ کی سقائیت کا اندازہ وہ نہیں ہے جو گزشتہ اور آپ پہ گزشتہ زندگی پر بیان کی ہوئی باتوں پر بیان کیا جائے، یا جس کے نشان آپ کے اسلاف اور نسلوں میں، یہ نہیں کہ ان سے پہلے جو ہے کیا تھا، ان کے بعد بھی امیر المؤمنین کی نسلوں میں بھی وہ سقائیت، وہ سیراب، وہ حاجت مندانی، وہ مدد، وہ نصرت، وہ مرادیں پوری کرنا، یہ صرف خاصہ امیر المؤمنین کی نسلوں میں باقی۔ عزیزان محترم، یقیناً منزل بہت ہے، کس رخ سے جناب عباس کے فضائل کمالات دیکھیں گے آپ، ہر اعتبار سے، ہر جگہ کمال ہی کمال، جن کے در سے، جن کی گفتگو سے، جن کے عمل سے کمال، کرم، معجزات ظاہر ہوتے رہیں، بنتے رہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ جناب ابو الفضل عباس کا کمال یقیناً سیراب کیا، دیا اپنے کو کیا، دشمن کو بھی، مشق سکینہ چھدنے اور حضرت عباس کے ہاتھ شہید کرنے والے اسحاق ابن حویہ کا حشر کیا تھا۔ زندہ دل، شیر جری، روح وفا ہیں عباس، ہر گھڑی شمع امامت پہ فدا ہیں عباس، مرتے دم تک رہے پروانہ صفت شہ پہ نثار، تقویت تھی بھرے گھر کو کہ ابھی ہیں عباس۔ یقیناً میرے عزیزو، علامہ احسان تہرانی لکھتے ہیں کہ عبداللہ احواز کا بیان ہے کہ میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا، میری نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جس کا چہرہ متغیر تھا، بدلا ہوا تھا، خراب ہو گیا تھا، مکروہ چہرہ ہو گیا تھا، زبان بالکل خشک ہو چکی تھی، منہ سے باہر نکلی تھی، وہ عصا کے سہارے سے راستہ چل رہا تھا، بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی اسے حال میں دیکھا، میرا بدن لرز گیا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے میری طرف توجہ کیے بغیر، دیکھے بغیر اپنی راہ چلا گیا، جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے قسم دے کے پوچھا کہ تو اپنا حال بتا، تیری شکل اتنی مکروہ، خراب، بدبودار کس طرح ہو گئی کہ جس کو دیکھ کر کراہیت آتی، نفرت آتی اور خوف آتا ہے۔ اس نے کہا، بھائی میرا حال نہ پوچھو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا، میں ہرگز نہیں مانوں گا جب تک تو مجھ کو اپنے حال سے آگاہ نہیں کرے گا، نہیں بتائے گا اپنا معاملہ۔ اس نے کہا، اگر تم نہیں مانتے تو پھر پہلے مجھ کو کھلاؤ، کیونکہ بھوک کی شدت سے میرا حال بہت برا ہو رہا ہے۔ میں نہ تو کبھی بول سکتا ہوں، نہ کبھی کچھ کہہ سکنے اور سننے کی ہمت اور طاقت۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے غم آفرین داستان تمہیں سنا دوں گا۔ میں اسے اپنے گھر لے کے گیا، کہتے ہیں خوب اچھی طرح سے اس کے پیٹ بھرایا، کھلایا۔ جب اسے سکون ہوا تو اس نے اپنی داستان بیان کی، اپنے واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر! اس نے مجھ سے دریافت کیا، پوچھا کہ تم عمر ابن سعد کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جانتا ہوں۔
پھر میں نے اس سے کہا کہ تیرا اس ملعون عضلی سے کیا واسطہ ہے؟ ابن زیاد عمر سعد سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا واقع کربلا میں اس کا علمدار تھا، عمر سعد کے لشکر کا علمدار میں تھا، اور میرا نام اسحاق ابن حویہ ہے۔ اتنا کہنے پر اس کے منہ سے تار کول کی بو آنے لگی، جسے روڈ پہ تار کول ڈالتے ہیں نا، اس سے بدبو آنے لگی، اندر پورا چلا ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا رزمگاہ یعنی جنگ کربلا میں عمر ابن سعد نے مجھے نہر فرات پر معین کیا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کسی صورت سے پانی نہ پہنچنے دیا جائے۔ چنانچہ میں اس کے حکم کی تعمیل میں ہمتاً متوجہ رہا اور رات دن پوری جاگ کر بیداری کر کے امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کو روکتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اپنے لشکر والوں تک کو نہر فرات پر بلا اجازت جانے سے روک دیا، کیونکہ مجھے شبہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی چھپ کر امام حسین تک پانی نہ پہنچا دے۔ ایک شب کا واقعہ، ایک رات کا واقعہ کہ میں بہت پوشیدہ طریقے سے، میں بہت چھپ کر امام حسین علیہ السلام کے ایک خیمے تک پہنچا تاکہ ان کے ارادے معلوم کروں۔ میں چھپا ہوا بیٹھا ہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اور حضرت عباس میں گفتگو کی آواز آنے لگی۔ اس بات چیت میں نے یہ محسوس کیا کہ دونوں بھائی موجودہ حالات سے بے حد متاثر ہیں، یہ حالات سے بہت پریشان ہیں۔ حضرت ابو الفضل عباس حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا، جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام سے کہ اے بھائی، مجھے اب اطفال میں پیاس کی بےتابی دیکھی نہیں جاتی، بچوں میں پیاس اب دیکھی نہیں جاتی، اور نہ ان کی انتہائی پر نعلا گریہ فریاد سنے جا سکتے۔ میرے آقا، اب تک 2 خیموں کے اندر کنویں کھود چکا ہوں لیکن پانی نہیں نکلا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی عباس، اگر تم انسان نما لوگوں کے پاس جا کر پانی طلب کرو تو کیا ممکن ہے وہ پانی دے دیں؟ حضرت عباس نے عرض کیا، مولا، کئی بار ایسا بھی ہو چکا ہے، جتنی مرتبہ گیا ہوں تیر شمشیر کے علاوہ کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام بے حد متاثر ہوئے اور بے ساختر ہونے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے عرض کیا، مولا، آپ متاثر نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں صبح کو ایک بار پھر سعی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ پانی حاصل کروں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعائے خیر دی۔ اے عبداللہ، میں یہ تمام باتیں پس پردے کے پیچھے سن کر اپنی جگہ واپس گیا اور میں نے تمام واقعہ عمر سعد سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد بہت سے مددگاروں کو جمع کر کے اس وقت کا انتظار کیا کہ جب حضرت عباس کے آنے کا موقع تھا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ، جب صبح کا وقت ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو وہ موقع پیش آیا جس میں عباس ابن علی امام حسین علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر پانی لینے نہر فرات کی طرف آئے، اور وہ اس وقت شیر ببر کی طرح غضبناک تھے، اور ان کے نہر تک پہنچنے ہی سارے لشکر نے ان پر یکبارگی حملہ کر دیا۔ تیر بارانی کرنے والوں نے تیر برسانے، نیزے مارنے والے کی صحیح کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ اے عبداللہ، حضرت عباس ابن علی پر اس قدر تیر مارے گئے کہ ان کا بدن ساہی کی طرح، جیسے بدن پہ کانٹے لگے رہتے تیر کی طرح ہو گیا، جسم پر ان کے تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے، مگر وہ بہادر کی طرح طاقتور، انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور برابر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ لشکر کو درہم برہم کر دیا۔
نہر فرات میں جا پہنچے، اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال دیا، چلوں میں پانی لے لیا، لشکر کی طرف کر کے دکھایا یہ پانی ہے۔ اے فوج یزید ملعون، دیکھو تمہارے گہرے پہرے کے باوجود پانی ہماری مٹھی میں ہے، لیکن ہم اس کو اس وقت تک نہیں پیئیں گے جب تک میرے آقا امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچے نہ پی لیں۔ اور پانی کو دشمن کی طرف اچھال دیا۔ میں نے اس وقت پوری سعی اور کوشش کی کہ عباس پانی نہ پی سکے۔ میں نے لشکریوں کو حکم دیا کہ اب پوری توجہ کے ساتھ کام کرو، دیکھو حضرت عباس نے پانی پی لیا تو پھر ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میرے لشکریوں نے پوری طرح توجہ کیا اور ان پر حملہ شروع کر دیا۔ مشکیزہ کو نہر سے بھر کر برآمد ہوئے اور حملے کا جواب دینے لگے۔ اے عبداللہ، وہ اس بہادر سے لڑ رہے تھے کہ ہم سب حیران تھے، بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن چاروں طرف سے حملہ کر رہا تھا اور وہ سب کا جواب دے رہے تھے، یہاں تک کہ ہمارے لشکر کی ایک ازدی شخص جو ایک چھپا ہوا تھا، کمینگاہ یعنی درخت کے پیچھے یا گڈھے کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، ایک ایسا وار کیا کہ حضرت عباس کا داہنا رائٹ ہینڈ بازو کٹ گیا، زمین پہ گر گیا۔ اس وقت انہوں نے بڑی پھرتی کے ساتھ مشق اور علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا، جنگ کو جاری رکھا، پوری بہادری کے ساتھ کثیر افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بہت سے لوگوں کو۔ اے عبداللہ، ہماری تمام تر سعی، ہماری تمام تر کوشش اب یہ تھی کہ پانی خیمے تک نہ پہنچنے پائے، اور جہاں چنانچہ ہم سب ہی اسی کوشش پوری طاقت کے ساتھ لگا رہے تھے، ناگاہ مجھے موقع مل گیا اور میں ان کے قریب جا پہنچا اور نیزے کا ایک ایسا وار کیا کہ مشکیزہ چھت گیا۔ اللہ! اب میں اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا اور حضرت عباس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اس کے جواب میں ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ پھر ایک شخص نے بڑھ کر گرز آہنی سے آگ کے سر پہ شکافتہ کر دی۔ اس حال میں وہ گھوڑے سے زمین کی طرف چلے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی۔ عباس کی آواز سن کر امام حسین علیہ السلام اور ان کی طرف عقاب کی طرح، گھوڑے کی طرح تیزی کے ساتھ، نہایت تیزی کے ساتھ راستے میں حمال ہوئے۔ جو لوگ حائل تھے، جو رکاوٹ بنے تھے، ان کو حملہ شمشیر سے دور کیا، اور وہاں جناب عباس کی حالت دیکھی تو آپ رو پڑے۔ اے عبداللہ، انہوں نے حضرت عباس کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھ جسم سے جدا ہیں، ان کا سر شگافتہ ہے، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور امام حسین رونے لگے۔ پھر امام حسین زمین پر بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے بھائی کا سر اپنے زانوں میں رکھا اور ان کے چہرے کا خون صاف کیا۔ پھر دونوں بھائیوں میں گفتگو ہوئی۔ جب حضرت عباس علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی تو امام حسین علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے ہمارے لشکر پر بھرپور حملہ کیا اور تہس نہس کر دیا۔ ہم لوگوں نے پورا مقابلہ کیا، آخر میں شکست کھا کر ہم سب بھاگ نکلے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نہر فرات پر گئے اور ہم نے یہ سوچا کہیں حسین پانی نہ پی لیں۔ ان کا پکار کر کہا کہ آپ پانی پینا چاہتے ہیں؟ لشکر خیمہ گاہ میں گھس گئے اور یہ سنتے ہی وہ فوراً، کیسے مکار تھے، آپ پانی پینا چاہتے ہیں، اور لشکر آپ کے خیمے میں گھس گیا۔ خیمے کی طرف امام حسین علیہ السلام دوڑے اور وہاں پہنچ کر محسوس کیا کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے اور امام حسین پانی نہیں پیتے، یہ بتانے کہ ہمارے قبضے میں ہے۔ عبداللہ احواز کہتے ہیں کہ میں نے جب اس واقعے کو سنا تو خون پھڑکنے لگا اور مجھے اس قدر رنج پہنچا کہ میں اپنے قابو سے باہر ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے اسے ایک دوسرے مکان پہ ٹھہرایا اور کہا
کہا کہ تو اس جگہ بیٹھ، میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر باہر آئے اور ایک دوسرے دروازے سے اپنی شمشیر لے کر داخل، اپنی تلوار لے کے داخل ہوئے۔ اس نے جب شمشیر برہنہ میرے ہاتھ میں دیکھی تو کہنے لگا مہمان کے ساتھ یہ سلوک مناسب ہے؟ اور میں نے کہا کہ امام حسین بھی تو خود نہ گئے تھے، انہیں بلایا گیا تھا مہمان بنا کر، تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا وہی مناسب تھا جو تم لوگوں نے انہیں مہمان بنا کر کیا؟ اس کے بعد میں نے کہا کہ قتل کے علاوہ کوئی اور سزا ممکن ہوتی تو میں تجھے وہی دیتا۔ یہ کہہ کر میں نے تلوار سے اس کا سر اڑا دیا اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کے لاش جلا دیا اور راکھ کر دیا۔ یہ سزا ہے، یہ معجزہ ہے جناب عباس کا، دنیا میں بدبودار، اسی دنیا میں سزا، اور اس کے لاش کو جلا دیا گیا۔ یہ کتاب دارالسلام کتاب زندگی شہادت ابو الفضل عباس میں ہے۔ عراق شرم میں کیوں کر نہ رہے تر پانی، پھینکا عباس نے چلوں میں اٹھا کر پانی۔ یہ کرامت، یہ معجزات جناب ابو الفضل عباس سے وابستہ ہیں۔ پروردگار ہمارا یہ سواں مرحلہ ہے، ہماری سویں ویڈیو ہے، اللہ اور زیادہ انہماک اور شوق اور ذوق کے ساتھ کرامات جناب ابو الفضل عباس، معجزات جناب ابو الفضل عباس، اور اس کے بعد اب نصیحت جناب عباس اور پیغامات جناب عباس، نظام جناب ابو الفضل عباس اور حسین کے دروازے تک پہنچنے کی سبیل عباس، اس کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ آپ دیکھتے رہیں، لوگوں تک پہنچاتے رہیں، پیغام جناب عباس کو عام کرتے رہیں۔ نسلوں و سلبوں کی طہارت کا ذریعہ ہے، مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ ہے، ہمارے تمام ہم اور غم کو دور کرنے کے وسائل ہیں۔ جناب عباس کا تذکرہ، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔